الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام کی جو کلاس ہم نے شروع کی تھی، جس میں 432 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ مسافر اور مریض کی نماز کے حوالے سے مختلف مسائل وہ زیر بحث ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 433 پڑھیں گے۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ میں نکلیں۔ فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ والمغرب والعشاء جمیعا، اور ایسے ہی مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا اپنی صحیح میں۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے، جبکہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے علاوہ بھی، اب یہ تبوک کا واقعہ ہے، تبوک کے موقع کے اوپر اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ایک ساتھ جمع پڑھی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی سفر میں ہو بندہ، وہ سفر حج ہو یا وہ جہاد کا سفر ہو یا کوئی کاروباری سفر ہو، کسی بھی حوالے سے جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور جو سفر کے شروط ہیں وہ پوری ہوں، تو اس صورت میں بندہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، یا دونوں ظہر کے ساتھ پڑھ لیں یا دونوں کو عصر کے وقت پڑھ لیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 434۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تقصروا الصلاۃ، تم نماز قصر کر کے نہ پڑھو، فی اقل من 4 برد، 4 برد کے فاصلے سے کم فاصلے میں، من مکہ الی عسفان، یعنی مکہ سے لے کر عسفان تک۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، یہ روایت امام دارقطنی نے نقل کی ہے جبکہ اس کی سند کمزور ہے۔ 4 برد یہ کل جو فاصلہ ہے کلومیٹر میں اس کو ہم کنورٹ کر لیں تو یہ 48 کلومیٹر بنتا ہے، اور علماء کے جو اقوال ہیں فقہاء کے مختلف، ان میں سے ایک قول 48 کلومیٹر کا بھی ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کسی بندے نے 48 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہو اور وہ اپنے گھر سے نکلے، تو رستے میں جو نماز کا وقت آئے اس بندے کو قصر نماز پڑھ لینا اس کے لیے درست اور جائز ہے، لیکن یہ سنداً کمزور ہے۔ اس کی سند میں عبد الوہاب بن مجاہد بن جبر ایک راوی ہے، متروک راوی ہے، جس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں شروع میں ہم نے یہ روایت پڑھ لی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ یا 9 میل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ارادہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں پھر قصر نماز ادا کرتے تھے۔ کلومیٹر میں اس کو کنورٹ کر لے، 16-17 کلومیٹر اس کے لگ بھگ یہ سفر بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے، گزشتہ کلاس میں بھی کچھ بھائیوں نے اس اشکال کا اظہار کیا تھا کہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بلد سے نکلے۔ بلد مین جس علاقے میں وہ رہ رہا، اب مثال کے طور پر ہم لوگ پشاور رہ رہے ہیں، اب جو پشاور کے حدود ہیں، پشاور کے حدود سے جب بندہ نکلے گا تب وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ چمکنی سے لے کر حیات آباد تک 26 کلومیٹر ہے، اب جس بندے نے حیات آباد سے چمکنی آنا ہو تو وہ مسافر ہے، صدر آ کر وہ قصر پڑھ لیا کرے، ایسے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بلد کا لفظ ہے، بلد اپنے بلد سے اور اپنے علاقے سے نکل کر پھر اس کے بعد اگر اس نے اتنا سفر کرنا ہے تو اس صورت میں اس بندے کو قصر پڑھنا جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں پشاور سے پبی جاتا ہے، نوشہرہ جاتا ہے، تقریباً 37 کلومیٹر نوشہرہ بن جاتا ہے اور اس کے نصف میں تقریباً پبی بن جاتا ہے۔ اب اس میں بندہ قصر پڑھ لے تو درست اور جائز ہے،
پشاور سے نکل کر اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ بندہ قصر پڑھ لے، 4 کی جگہ پر 2 رکعت۔ حدیث نمبر 435، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیر امتی، میری امت میں سے بہترین لوگ الذین وہ ہیں اذا اساءوا استغفروا، جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَإِذَا سَافَرُوا، اور جب وہ مسافر ہوتے ہیں تو قَصُرُوا وَأَفْطَرُوا، ایک تو وہ نماز قصر پڑھتے ہیں، دوسرا روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اخرجہ الطبرانی، یہ روایت بھی امام طبرانی نے نقل کی ہے، لیکن اس کی سند بھی سندن کمزور ہے۔ عبداللہ بن لہیعہ ایک راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت سندن کمزور ہے۔ اب معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، البتہ سفر میں روزہ چھوڑنا، سفر میں نماز کو قصر پڑھنا، آگے ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے، ایسے ہی رخصت کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا بندے کو یہ رخصت قبول کر لینا چاہیے، سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت، اور اگر وہ رمضان میں سفر کر رہا ہے تو وہ فرضی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضائی دینا لازمی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔